بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے شہنشاہ امیر المومنین علیہ السلام کا نور اور نصرت انبیاء۔ دوستو، شہنشاہ امیر المومنین علیہ السلام جب کسی کی حفاظت کے لیے تشریف لاتے تھے تو کیسے آتے تھے؟ کیا ظاہراً جنم لیتے تھے؟ پہلے ایک اور بات سنیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یمن کی رہنے والی ایک قائدہ یا کاہنہ مکہ میں آتی ہے، خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف ہے، وہاں جناب عبداللہ علیہ السلام کی زیارت کرتی ہے۔ اس وقت آپ بالکل نوجوان ہیں اور جبین مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے۔ یہ جبین کا مشاہدہ کرتی ہے تو اس کے من میں آتا ہے کہ یہ نور جو ان کی جبین مبارک میں ہے، اس کو میری جھولی میں آنا چاہیے۔ اس نے عرض کیا کہ آقا، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ فرمایا نہیں، جب مالک پاک نے چاہا ہو جائے گی۔ کہنے لگی آپ خود نہیں کر سکتے؟ فرمانے لگے میں تو اس امانت کا امین ہوں، جس کو امانت دینا ہے یہ تو وہی جانتا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ اگر آپ میرے ساتھ شادی کے لیے رضامند ہو جائیں تو میں آپ کو سرخ رنگ کی سیاہ آنکھوں اور سفید پیٹ والی 100 اونٹنی پیش کروں گی۔ فرمایا نہیں۔ عرض کیا 1000 اونٹنی لے لیں اور بھی بہت کچھ لے لیں، لیکن آپ کا جواب منفی رہا۔ اب وہ بڑی پریشان ہوئی۔ اس قائدہ کا نام زلیخا تھا۔ کئی سال کے بعد وہی کاہنہ ایک مرتبہ پھر حج کے لیے مکہ آئی۔ اس وقت وہ نور والدہ مائدہ کی جبین مبین میں منتقل ہو چکا تھا۔ جناب عبداللہ علیہ السلام نے اسے دیکھ کر فرمایا کیا خیال ہے، اب میرے ساتھ نکاح کرو گی؟ تو کہنے لگی اب اگر آپ 1000 اونٹنی دے دیں تب بھی نہیں کروں گی۔ جس چیز کا مجھے لالچ تھا وہ تو اب آپ کے پاس نہیں رہی، وہ امانت چلی گئی، وہ رقابت میں جل گئی۔ اس وقت عرب میں مشایتیں ہوتی تھیں جو آ کر رئیس زادیوں کی کنگھی چوٹی وغیرہ کیا کرتی تھیں۔ اس قائدہ نے تکنا نام کی ایک مشاطہ کو ہائر کیا، اسے لالچ دیا اور اس کو ایک خنجر دے کر کہا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مائدہ صلوات اللہ علیہا کی مشاط گیری کرنے لگو تو ان پر حملہ کر دینا، تمہارے اوپر جو ہرجانہ یا جرمانہ پڑے گا وہ میں ادا کروں گی۔ وہ لالچ میں پھنس گئی۔ جب وہ مشاطگی کے لیے آپ صلوات اللہ علیہ کے پاس پہنچی تو اس نے خنجر چھپایا ہوا تھا اور پیچھے کھڑے ہو کر کنگھی کرنے لگی۔ کنگھی کرتے وقت جوں ہی اس نے خنجر باہر نکالا تو سامنے مولا امیر المومنین علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آپ سامنے تشریف لائے اور اس ملعونہ کو قتل کر کے واصل جہنم فرما دیا۔ آپ کا فرمان ہے کہ میں نے باقی نبیوں کی چھپ کر مدد کی ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سامنے آ کر مدد کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں بھی نصرت کرنا پڑی، مولا امیر المومنین علیہ السلام سامنے تشریف لائے۔ جب جناب عبداللہ علیہ السلام شام تشریف لے گئے تو وہاں قحطانیوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام کو شہید کر دینا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا جناب وہب علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب ان لوگوں نے آ کر گھیرا ڈالا تو جناب وہب گھبرا گئے اور بڑے پریشان ہوئے کہ کہیں ان کو کچھ ہو نہ جائے، لیکن جناب عبداللہ بڑے مطمئن تھے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک سفید گھوڑا سوار نقاب پوش تشریف لائے۔ مورخین نے لکھا کہ انہوں نے یہودیوں کو قتل کر دیا اور ان کو بحفاظت واپس مکہ روانہ کیا۔ دوستو، بات صرف اتنی ہے کہ یہ نظام تجبر و نظام تصرف میں پہلے ہی سے موجود ہیں، وہاں سے صرف نزول ہی تو فرمان ہے۔ اب جسے ہم ظہور یا ولادت کہتے ہیں تو وہ بعینہ اسی طرح سے ہوتی ہے کہ جیسے کسی نبی نے مدد کے لیے پکارا تو ان کے دائیں پہلو میں نمودار ہو گئے، کسی دوسرے نبی کی نصرت کے لیے بالکل سامنے یا پس پشت ظاہر ہو گئے۔ تو جب والدہ کو زینت بخشتے ہیں تو وہاں بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ یہ پاک نور جبین سے پہلو میں اتر آتا ہے اور مقام اظہار پر جلوہ گر ہوتا ہے۔ دونوں مقام پر طریقہ ایک ہی ہے، ہماری طرح نہیں۔ دوستو، روحانیات کے ساتھ ساتھ عرفانیات کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، اس واقعہ کو ہماری بہت سی کتب میں لکھا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا جب وصال ہوا، شہید ہوئے، تو آپ کا تابوت آپ ہی کے حکم کے مطابق نجف اشرف کی طرف لے جایا گیا۔ ایک نقاب پوش آیا اور مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام نے تابوت ان کو دے دیا اور خود واپس تشریف لے آئے۔ یہ طویل واقعہ ہے جسے میں پہلے
بیان کر چکا ہوں اور آپ نے سنا ہوا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک شہزادی صلوات اللہ علیہا اپنے بھائی سے عرض کرتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بابا پاک کی زیارت کرنے جائیں، ان کی مزار اقدس پر جانے کا ارادہ ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پردے کا حکم دے دیا۔ جب معظمہ صلوات اللہ علیہا مزار پر پہنچی تو دیکھا کہ وہاں چادر بچھی ہوئی ہے۔ چادر کا ایک کونا اٹھا کر دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کو جملہ انبیاء تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ اب دوسرا کونا اٹھا کر دیکھتی ہیں تو مختومہ سیدہ النساء صلوات اللہ علیہا تشریف فرما ہے، حوران جنت ہیں، عزاداری ہو رہی ہے۔ اب تیسرا کونا اٹھا کر دیکھتی ہیں تو خود مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ اب یہ باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامت اللہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب گوہر روحانیات سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ اللہ جل یا سفینۃ النجات، یا سید السادات، یا مختار سادات، اجل اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیہ، یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔